یہ ڈاکٹر احمد ہیں، ریاض کے ڈاکٹر ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، مشہور ہیں، واقعہ لمبا مختصر کرتا ہوں۔ ان کو ان کی خدمات کے صلے میں ایک ایوارڈ دیا جانا تھا۔ انہوں نے ایک مقالہ پڑھنا تھا ابہا کے اندر۔ یہ ریاض سے اڑے ابہا کے لیے، فلائٹ رستے میں فنی خرابی کی وجہ سے طائف میں اتر گئی۔ طائف میں اتری، پریشان ہو گئے۔ میرے اعزاز میں تقریب منعقد ہے، میں نے مقالہ جا کے پڑھنا ہے، میرے اعزاز میں سارے کے سارے ڈاکٹرز بلائے گئے ہیں، مجھے میڈل ملنا ہے۔ میں کہیں بڑی، انہوں نے کہا کوئی حال نہیں، گاڑی کرا لیں اور چلے جائیں۔ اب تو جہاز جب تک 14-15 گھنٹے لگیں گے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تب تک اڑے گا نہیں دوبارہ ابہا کے لیے۔ انہوں نے گاڑی کرائی۔ کیا ہوا، کچھ دیر سفر کیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی انہوں نے ایک سائیڈ پہ نظر آنے والی روشنی کے پاس کھڑی کی، دروازہ کھٹکایا، اندر داخل ہوئے۔ وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ یہ ڈاکٹر احمد خود واقعہ اپنا بیان کر رہے ہیں کہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ میں نے ماں جی کو کہا میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ فلاں علاقہ ہے، تو بھٹک گیا، راستہ تو بھول گیا، تو نے گاڑی کوئی غلط ٹرن پہ ڈال دی ہے۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کر۔ کھانا کھلایا، ماں جی نے پانی پلایا، اور ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑا رہی ہیں، کوئی جملے کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنے اچھے اخلاق کی مالک ہیں کہ اجنبی مسافر کے ساتھ اتنا عمدہ معاملہ کیا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کہا یہ میرا یتیم پوتا ہے، یہ پوتا یتیم ہو گیا ہے۔ پورے علاقے کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کہا اس کا کوئی علاج نہیں، صرف سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہے، اس کا نام احمد ہے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں زارو کتار رونا شروع ہو گیا۔ میرے دماغ میں وہ سفر آیا، میں ریاض سے اڑا، 300-400 مسافروں کو اللہ تعالیٰ نے طائف پہ اتارا، پھر مجھے گاڑی پہ چڑھایا، پھر اندھیرا آیا، پھر بادل آئے، گاڑی خود بخود اس گھر کے سامنے آ کے رکی۔ کہا ماں تو نے اللہ سے ایسی دعا کی ہے کہ اللہ نے مجھے کان پکڑ کے تیرے گھر میں داخل کر دیا ہے۔ عام آدمیوں کی دعائیں، عام بندوں کی دعائیں، گناہگار بندوں کی دعائیں بھی ان کا رب سنتا ہے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔